بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ہود آیت نمبر 87 سے 90۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قالوا یا شعیب اصلواتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله علیہ توکلت وإلیہ انیب۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربی رحیم ودود۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی دعوت دی، اور ان لوگوں میں جو بڑے بڑے جرائم تھے جیسے راہزنی، ڈکیتی اور مالی معاملات کے اندر، لین دین کے اندر ظلم و زیادتی کا معاملہ، کم ماپ تول، لینے کے پیمانے اور دینے کے پیمانے اور۔ شعیب علیہ السلام نے قوم کو ان گناہوں کو چھوڑ دینے کی دعوت دی، لیکن قوم جو آبا پرستی اور نفس پرستی کے فتنوں میں مبتلا تھی، وہ کسی صورت بھی اپنے آباء و اجداد سے چلے آنے والے شرکیہ عقائد کو اور اپنی بری عادات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جب شعیب علیہ السلام ان کو بار بار ان چیزوں کو سدھارنے کی دعوت دیتے، ان کے بگاڑ کو درست کرنے کی کوشش کرتے، تو وہ خود سدھرنے کی بجائے
شعیب علیہ السلام پہ الٹے اعتراض کر دیتے۔ ایک تو انہوں نے شعیب علیہ السلام کی نمازوں پہ طنز کے نشتر چلائے، جسے پنجابی میں ہم کہتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام دیا نمازاں پڑھن لگ پہ، بڑا نمازی ہے، اے شعیب کیا تیری نمازیں تمہیں اسی بات پہ ابارتی ہیں، اسی بات کی تلقین کرتی ہیں، اسی بات کا درس دیتی ہیں کہ تو ہمارے مالی اور ہمارے ذاتی اور ہمارے مذہبی معاملات کے اندر دخل اندازی دے؟ یہ عقیدہ ہر انسان کی ایک پرائیویٹ لائف ہے، یہ مذہب یہ دین پرائیویٹ مسئلہ ہے۔ کسی کا عقیدہ توحید والا ہو، شرک والا ہو، یہ مال ہمارا اپنا ہے، جیسے چاہیں ہم مالی معاملات کریں، لین دین کریں، کم دیں کم لیں، جو مرضی کریں۔ آپ کی نمازوں کو اور آپ کی دینداری کو تو اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ آج کے دور کے سیکولر لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے مذہبی معاملات مسجد کی حد تک رکھیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ جو آپ دین کو عدالتوں میں اور پارلیمنٹ میں اور اسمبلیوں میں لے کے آنا چاہتے ہیں نا، کہ یہاں سے قانون سازی ہو، یہاں سے حلال و حرام کے فیصلے ہوں، یہاں سے بینکنگ کے معاملات کے فیصلے ہوں، سود چلے گا کہ نہیں چلے گا، شراب ملک میں چلے گی کہ نہیں چلے گی، غیر اسلامی رسم و رواج، یہ تہوار بے حیائی کے کیا اس ملک میں چلیں گے کہ نہیں چلیں گے؟ یہ جناب پرائیویٹ مسئلہ ہے ہر شخص کا۔ آپ کو کیا؟ آپ نے داڑھی رکھنی ہے رکھ لیں، آپ نے نماز پڑھنی ہے پڑھ لیں۔ آپ کی داڑھی اور آپ کی نماز روزے، ان کا دائرہ عمل اتنا وسیع نہیں ہونا چاہیے کہ دوسروں کے معاملات کے اندر مداخلت شروع کر دیں۔ یہ آج بھی سوچ، اس وقت کے گمراہ لوگوں کی بھی یہی سوچ تھی، تو انہوں نے شعیب علیہ السلام کی نمازوں کو بھی باتیں کی اور ان کو کہا کہ یہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے، آپ اپنی نمازوں کا دائرہ اتنا وسیع نہ کریں کہ ہم سب کو رگڑ دیں۔ اور پھر اس کے بعد شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو پھر دوبارہ ایک جامع خطاب کیا، اور اس کے اندر شعیب علیہ السلام نے ان کو بہت سی باتیں سمجھائی، دوبارہ واز کیا، دوبارہ نصیحت فرمائی، اور ان کو اپنی خیر خواہی کا یقین دلایا۔ میرا اس دعوت کا، اس تبلیغ کا، سوائے تمہاری بہتری کے، اصلاح کے، تمہاری درستی کے، تمہاری بیٹرمنٹ کے اور کوئی مقصد نہیں۔ میری تبلیغ کا، میری دعوت کا مقصد صرف اور صرف تمہاری اصلاح، بس۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں حضرت شعیب علیہ السلام کا قوم کو کیا جانے والا جامع خطاب پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے اندر ساتھ ساتھ جو چیزیں آئیں گی انشاءاللہ ان کو مزید ہم ڈسکس کریں گے۔ قالو، انہوں نے کہا، لوگوں نے کہا، قوم نے کہا، قالو، انہوں نے کہا، یا اے شعیب، شعیب، یا شعیب، اے شعیب، کیا صلاتو کا، تیری نماز، تأمرو کا ایک معنی تو ہوتا ہے تو حکم دیتا ہے، اور ایک مؤنث غائب کا بھی یہی صیغہ ہوتا ہے، یعنی وہ ایک عورت حکم دیتی ہے، اس کے لیے بھی تأمرو ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں چونکہ مؤنث کون سی چیز ہے؟ صلاۃ، اس لیے اس کے لیے تأمرو کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ صلاتو کا، کیا تیری نماز، تأمرو حکم دیتی ہے، کا تجھے، ان نترکا، ان کے، نترکا ہم چھوڑ دیں، ما جو، یا جن کی، یعبدو
عبادت کرتے تھے آباؤنا، ہمارے باپ دادا۔ اے شعیب، کیا تیری نماز یہ حکم دیتی ہے، تیری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے کہ تو ہمیں اس بات پہ مجبور کرے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے بنائے ہوئے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ یعنی تو ہمیں جو بار بار توحید کی دعوت دیتا ہے، شرک سے ڈراتا ہے، روکتا ہے، تو یہ جو تو نمازیں پڑھتا ہے، یہ تیری نمازیں تمہیں اس بات پہ ابارتی ہیں کہ تو ہمارے عقیدے میں مداخلت کرے؟ اللہ اکبر۔ اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے حکم دیتی ہے کہ ہم انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ او یا ان کے نفعل، ہم کریں فی اموالنا، اپنے مالوں میں، ما جو نشاء، ہم چاہیں۔ ہم اپنے باپ دادا کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، ان سے چلے آنے والے معبودوں کی پیروی پہ قائم رہنا چاہتے ہیں، ہم اپنے مالوں میں اپنی من مرضیاں کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے بزنس تجارت میں اپنی مرضی کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، کسی کو کم دیں، کسی کو پورا دیں، لیکن تو بار بار ہمیں ہمارے جو عقائد ہیں ان کو چھوڑنے کا بھی حکم دیتا ہے، شرک سے روکتا ہے، توحید کی طرف بلاتا ہے، اور تو بار بار ہمیں یہ بھی کہتا ہے دوسروں کا مال نہ لوٹو، دوسروں کا مال نہ حق اور ناجائز طریقے سے کم تول کر نہ کھاؤ۔ تو یہ دونوں چیزیں، ہمارے عقائد کے اندر مداخلت، ہمارے بزنس مالی معاملات کے اندر مداخلت، کیا یہ دونوں چیزیں تیری نماز تمہیں حکم دیتی ہے کہ تو ہمیں ایسا کہہ؟ مطلب یہ تھا کہ اپنی نماز کی حد تک رہو، بس اپنی نماز کی حد تک رہو، ہمارے معاملات میں دخل اندازی مت دو۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ اللہ پاک کا جو دین ہے وہ صرف چند عبادات تک محدود نہیں ہوتا کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج عمرہ کر لیا، بس نہیں، دین پوری زندگی کو اللہ کی اطاعت کے مطابق گزارنے کا نام ہے۔ انسان کی ذاتی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، اس کی شکل، صورت، وضع، قطع، حجامت ہو، اس کا لباس ہو، اس کے کاروباری معاملات ہوں، اس کی سیاست ہو، اس کی عدالتیں ہوں، اور اس کی معاشرتی زندگی ہو، اس کی غمی خوشی کے معاملات ہوں، اس کے رسم و رواج ہوں، دین انسان کی پوری زندگی کو اپنے مطابق ڈالنا چاہتا ہے۔ اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ اور قیامت کے دن میدان محشر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی دیر تک ابن آدم کو اس کی جگہ سے ہلنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی جب تک وہ چند سوالوں کے جواب نہ دے لے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہوگا کہ تمہیں زندگی دی تھی، کہاں گزار کے آئے ہو؟ تمہیں جوانی دی تھی، کہاں گزاری؟ اور یہ بھی پوچھا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ یہ نہیں کہ میرا مال ہے، میں چاہے تو ایک لہنگے پر 10 لاکھ روپے ضائع کر دوں، میرا مال ہے چاہے تو میں ایک واش روم پہ 20 لاکھ روپے اڑا دوں، میرا مال ہے چاہے تو میں ایک شادی پہ 2 کروڑ روپے اجاڑ دوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ سوال ہوگا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ مال بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، تو ایک سوال میدان محشر میں یہ ہوگا، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ کمانا بھی جائز طریقے سے ہے، خرچ بھی اللہ کی رضا کے مطابق کرنا۔ انکا، بے شک تو، لم زبر لا، یقیناً، انتا، تو ہی، الحلیم، نہایت بردبار ہے۔
حلم والا، بردبار، برداشت والا، ٹھہراؤ ہو جس کی طبیعت میں. الرشید بڑا سمجھدار ہے، بڑا لائق فائق سمجھدار. یہ جملہ انہوں نے یا تو حقیقت میں کہا تھا کہ نبوت سے پہلے تک جب تک انبیاء کرام لوگوں کو توحید کی دعوت نہیں دیتے، ان کے باپ دادا کے بناوٹی مذاہب کے خلاف دعوت نہیں دیتے، اتنی دیر تک لوگ انبیاء کرام کو اپنے معاشرے کا سب سے بہترین انسان سمجھتے ہیں. صادق بھی سمجھتے ہیں، امین بھی سمجھتے ہیں، باکردار بھی سمجھتے ہیں، عظیم انسان بھی سمجھتے ہیں. لیکن جو ہی ان کے عقیدے پر زد پڑتی ہے، چوٹ آتی ہے، ساتھ ہی وہ ان انبیاء کرام کے مخالف ہو جاتے. یا تو ان کا یہ مطلب ہے کہ ہم تو تجھے تیرے اس واز سے پہلے تیری اس دعوت سے پہلے تک ہم تو تمہیں بڑا سمجھدار آدمی سمجھتے تھے، تو تو بڑا بردبار تھا، تو تو کبھی کسی سے لڑا جھگڑا نہیں تھا، تو نے تو کبھی کسی کے معاملات میں مداخلت نہیں کی تھی. یہ اب اچانک کیا ہوا کہ تو ہمارے عقیدے میں بھی مداخلت کر رہا ہے، ہمارے مالی معاملات میں بھی مداخلت کر رہا ہے. یہ ان کا مطلب ہے کہ انک لانت الحلیم الرشید، یقیناً بلا شبہ تو نہایت بردبار بڑا ہی سمجھدار ہے. اب تو ہمارے شرک کو دیکھ کے جذباتی کیوں ہو جاتا ہے؟ تو بڑا بردبار تھا اور تو بڑا سمجھدار تھا، تمہیں تو پتا تھا کہ کسی کے معاملات میں، پرائیویٹ زندگی میں دخل اندازی نہیں دیتے. ایک تو یہ مطلب. دوسرا یہ مطلب ہے کہ یہ انہوں نے طنز کیا ہے، یہ انہوں نے طنزاً ایسا کہا ہے. دونوں صورتیں ہی مراد ہو سکتی ہیں. قال، اس نے کہا، شعیب علیہ السلام نے کہا، یا قومی، آگے چھوٹی یا حذف ہے، اے میری قوم، او مائی پیپل، ارأیتم، کیا تم نے دیکھا، کیا رأیتم، تم نے دیکھا، یعنی کیا تم نے غور کیا، کیا تم نے کنسیڈر کیا، سوچا کبھی اس اینگل سے، ان اگر کنتو ہوں میں علی بینۃ، ایک واضح دلیل پر، وہی بات جو سارے پیغمبر کہتے رہے، ان کنتو علی بینۃ من ربی، اگر ہوں میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر، ایک کلیئر ایویڈنس پر. اور وہ کیا ہے؟ عموماً اللہ پاک ہر پیغمبر کو کوئی نہ کوئی معجزہ، کوئی نہ کوئی ایسے مضبوط دلائل عطا فرماتے ہیں جو ان کی نبوت و رسالت کی بہت بڑی دلیل ہوتے ہیں. اے میری قوم، کیا تم نے دیکھا، سوچا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں، وَرَزَقَنِي، اور اس نے مجھے عطا کیا ہو، وَرَزَقَ، اور اس نے عطا کیا ہو، نی مجھے، منہ، اپنے پاس سے، اپنی جناب سے، رزقاً حسنا، اچھا رزق. اور اگر اس نے مجھے اپنی طرف سے رزقاً حسنا، اچھا رزق عطا فرمایا. رزقاً حسنا کے اندر تین چیزیں آ سکتی ہیں. ایک تو اس سے مراد رزقاً حسنا سے ایک تو جو عام رزق ہوتا ہے، روزی، کھانا پینا، معیشت اچھی اللہ پاک نے مضبوط سٹرانگ قسم کی دی ہو، بزنس کاروبار اچھا دیا ہو اللہ پاک نے. اور دوسرا اس سے مراد نبوت. نبوت بھی رزق کا معنی ہوتا ہے عطا. اگرچہ ہم صرف کھانے پینے کی اور مال دولت، سونا چاندی، پیسے، صرف ان چیزوں کو رزق سمجھتے ہیں نا. رزق میں ساری نعمتیں آتی ہیں، تو اس سے مراد نبوت اور رسالت کی نعمت بھی ہو سکتی ہے، مال و دولت کی نعمت بھی ہو سکتی ہے، اور اس سے مراد ایک صاف ستھری اور پاکیزہ اور با کردار قسم کی زندگی بھی ہو سکتی ہے. یہ بھی رزق حسنا. اے میری قوم، کیا تم نے سوچا کہ اگر میں ایک واضح دلیل پر بھی ہوں، نبوت و رسالت کے دلائل بھی موجود ہوں، اور اللہ نے مجھے ہر نعمت بھی عطا فرمائی ہو، تو اس کے بعد والی بات یہاں حذف ہے. اس سے پہلے
کئی پیغمبروں کے متعلق ہم پڑھ چکے، لیکن یہاں اگلی بات حذف ہے، وہ انڈرسٹوڈ ہے۔ کیا اے میری قوم، اگر میں ایک واضح دلیل پر ہوں، واقعی اللہ نے مجھے نبی بنایا اور ساری نعمتیں عطا فرمائیں، اور پھر اس کے بعد اس نے مجھے بہترین زندگی عطا فرمائی، تو کیا اس کے بعد بھی، یہ چیز حذف ہے، تو کیا اس کے بعد بھی میں اپنی ذاتی زندگی تک نماز روزے تک ہی محدود رہوں اور میں اپنے معاشرے میں شرک ہونے دوں؟ برائیاں ہوتی ہیں تو ہوتی رہیں، شرک ہوتا ہے تو ہوتا رہے، کوئی حرام کھاتا ہے، سود کھاتا ہے، کھاتا رہے، اور میں بولوں نا؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ میرے رب نے مجھے نبوت اور رسالت بھی عطا کی ہو اور بھی ساری نعمتیں عطا فرمائی ہوں رزقاً حسنہ کی شکل میں، اور میں اپنی زندگی تک محدود ہوں، منہ بند رکھ کے خاموشی سے عبادت خانے میں اپنے گھر میں بیٹھا رہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غور تو کرو ذرا اس بات پہ۔ تم نے کبھی اس بات پہ غور نہیں کیا؟ نبی کا اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ معاشروں کی اصلاح۔ وما اریدو، اور نہیں میں چاہتا، ان کے اخالفکم، تمہاری مخالفت کروں، نہیں میں چاہتا ان اخالفہ، کہ میں مخالفت کروں، کم تمہاری، الہ میں، ان چیزوں میں، ان چیزوں کی طرف، ما جو انہا میں منع کرتا ہوں، کم تمہیں، انہو ان سے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھو، تمہیں میری تبلیغ پہ، میری دعوت پہ اعتراض ہے نا کہ مداخلت کرتا ہوں میں تمہارے معاملات میں، تو یہ ذہن میں رکھو کہ میں تمہیں کوئی پریشان نہیں کرنا چاہتا، اور نہ یہ ہے کہ میں تمہیں تو ڈسٹرب کرنا چاہتا ہوں، آباء و اجداد کے دین سے ہٹا کے اللہ کے نازل کردہ دین پہ چلانا چاہتا ہوں، اور خود میں اس سے بچنا چاہتا ہوں، خود میں اس پہ عمل نہیں کرنا چاہتا، ایسا بھی نہیں ہے۔ میں جو تمہارے لیے بہتر سمجھ رہا ہوں نا، اپنے لیے بھی وہی بہتر سمجھ رہا ہوں۔ اگر میں یہ چاہتا ہوں نا کہ تم پورا تولو، تو میں خود بھی پورا ہی تولوں گا۔ اگر میں یہ چاہتا ہوں نا تم شرک چھوڑ دو، توحید پہ چلو، تو میں خود بھی توحید پہ چلوں گا۔ یعنی اپنے عمل اور کردار کی دعوت پیش کی ہے، کیونکہ انسان کا عمل اور اس کا کردار وہ کام کر جاتا ہے جو بڑی بڑی تحریریں، بڑی بڑی تقریریں اور بڑی بڑی دعاندار تقریریں اور خطاب بھی نہیں کر سکتے، جو انسان کا کردار کر سکتا۔ اس لیے انبیاء کرام نے لوگوں کے سامنے اپنا، سب سے پہلے اپنا کردار پیش کیا۔ اور جو لوگ دوسروں کو تو دعوت دیتے رہتے ہیں لیکن خود اس دعوت پہ عمل ہی نہیں کرتے، خود دین سے دور رہتے ہیں، ان کے لیے احادیث میں بڑی سخت وعید ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، قیامت والے دن ایک شخص کو جہنم میں پھینکا جائے گا، اللہم لا تجعلنا منہم، جہنم میں پھینکا جائے گا، جہنم میں جلنے کی وجہ سے اس کے پیٹ سے ساری انتڑیاں باہر نکل آئیں، اور وہ اپنی ان انتڑیوں کے ارد گرد گھوم رہا ہوگا، جس طرح آپ نے مثال دی کہ جس طرح ایک گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے، چکی کے گرد جانور گھومتا ہے، اس طرح وہ اپنی انتڑیاں ساری اس کے درمیان میں پڑی ہوں گی اور وہ اس کے ارد گرد چکر کھا رہا ہوگا، جہنمی جمع ہو جائیں گے اس کے ارد گرد۔ کیا ہوگا تمہیں؟ تو ہمیں دین کی دعوت دیتا ہوتا تھا، تو ہمیں برائیوں سے منع کرتا تھا، تو آج یہاں کیا ہوا تیرے ساتھ؟ وہ کہے گا تمہیں دعوت دیتا تھا، یہ تو اچھا کام تھا، تمہیں منع بھی کرتا تھا برائی سے، یہ بھی اچھا کام تھا، لیکن اصل کام یہ ہوا کہ خود نہ میں ان نیک اعمال کو خود کر سکا اور نہ ان گناہوں کو چھوڑ سکا جن سے تمہیں روکتا تھا، خود عمل نہیں کیا۔ لیکن یہاں ضمناً ایک بات سمجھ لیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انسان تبلیغ چھوڑ دے۔ بہت سے لوگوں کو شیطان ایسی چیزوں کے غلط مفہوم سمجھاتا ہے۔ ان احادیث کا یہ مفہوم ہرگز نہیں کہ انسان تبلیغ چھوڑ دے۔ اچھا آپ تبلیغ چھوڑ دیں گے تو پھر
پھر جہنم سے بچ جائیں گے. پھر بے عمل بھی رہیں, تبلیغ بھی نہ کریں, تو اب جہنم سے بچ جائیں گے. اب اس سے بھی زیادہ سزا ملے گی, اس لیے کہ خود بھی عمل نہیں کیا, دوسروں کو تبلیغ بھی نہیں کی. اصل جرم یہ نہیں تھا کہ جی خود عمل نہیں کرتا تھا تو لوگوں کو تبلیغ کیوں کی تھی. تبلیغ کرنا جرم نہیں تھا اس کا. یہاں لوگوں کو اکثر سمجھ نہیں آتی. لوگ سمجھتے ہیں کہ تبلیغ کرنا جرم ہے, جو جس بات پہ عمل نہ کرو اس کی تبلیغ کرنا گناہ ہے. وہ تبلیغ گناہ نہیں ہے, عمل نہ کرنا گناہ ہے. اور اگر آپ تبلیغ بھی چھوڑ دیں اور عمل بھی نہ کریں تو پھر تو آپ دوہرے مجرم ہو گئے. تو اس شخص کا اصل جرم تبلیغ نہیں تھی. اللہ پاک اس وجہ سے سزا نہیں دیں گے کہ تو تبلیغ کیوں کرتا تھا. سزا تو اس وجہ سے ملے گی کہ عمل خود کیوں نہیں کرتے تھے. تو تبلیغ کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنے کی کوشش کریں. تو انہوں نے شعیب علیہ السلام نے کہا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ان اریدو, نہیں میں چاہتا, الا الاصلاح, ان کا معنی ہوتا ہے اگر, لیکن جملے میں الا آ جائے تو پھر ان کا معنی نہیں. ان اریدو, نہیں میں چاہتا, الا الاصلاح, مگر اصلاح, صرف اصلاح چاہتا ہوں, بہتری چاہتا ہوں معاشرے کی, تمہاری بھی. مستطاعت, ما جتنی, استطاعت میں کر سکوں, جتنی میری استطاعت ہے یا جتنی میں کر سکوں. مستطاعت, جتنی میں کر سکوں. ساری اصلاح تو میں نہیں کر سکتا, لوگوں کے دلوں کو تو نہیں میں بدل سکتا, لیکن کوشش کر سکتا ہوں. تو میرا دعوت کا, تبلیغ کا مقصد صرف تمہاری اصلاح ہے. اور ایک مبلغ اور داعی کی دعوت کا مقصد صرف لوگوں کی اصلاح اور خیر خواہی ہونی چاہیے. کسی کو ڈی گریڈ کرنا, کسی کو ننگا کرنا, کسی کی انسلٹ کرنا, کسی کی توہین کرنا, کسی کا دل توڑنا, یہ کبھی بھی ایک داعی کا مقصد نہیں ہونا چاہیے. اصلاح. اب جو لوگ سرے عام ہی مجمع کے اندر ہی شروع ہو جاتے ہیں کھڑے ہو کے بڑے غصے سے, وہ اصلاح تھوڑی چاہتے ہیں. یہ انداز اصلاح کے نہیں ہوتے. اصلاح ہوتی ہے کہ لوگوں سے ایک سائڈ پہ کر کے آرام سے کان میں کہیں کہ یہ چیز ایسے نہیں ایسے, یہ اصلاح ہوتی ہے. وما توفیقی, اور نہیں میری توفیق, الا مگر باللہ, اللہ کے ساتھ, اور میری توفیق اللہ کے سوا کچھ نہیں. میں جو تمہیں دعوت دیتا ہوں, تبلیغ کرتا ہوں, عمل کی کوشش کرتا ہوں, یہ سارا کچھ یا میں پورا ماپ تول کرتا ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس میں کوئی میرا کمال نہیں ہے, یہ سب میرے رب کی توفیق ہے کہ اس نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی ہے. میں دعوت کا کام کروں, تبلیغ کا کروں, خود بھی عمل کروں. علیہ توکلت, اسی پر میرا بھروسہ ہے. یہ جملہ اصل میں یوں تھا, توکلت علیہ, جار مجرور بعد میں آتا ہے, لیکن اگر جار مجرور پہلے آ جائے, علیہ شروع میں آ گیا, تو اس سے ہی کا معنی پیدا ہو جائے گا, حسر. علیہ, اسی پر, اس پر نہیں بلکہ اس ہی پر, یہ ہی کا لفظ زائد آ گیا, اس ہی پر یا اسی پر. توکلت, میں نے بھروسہ کیا. دونوں جملوں میں فرق ہے نا, میں نے اس پر بھروسہ کیا سادہ جملہ, اور اسی پر میں نے بھروسہ کیا کا مطلب کہ میرا بھروسہ اس کے علاوہ کسی اور ذات پر ہے ہی نہیں. میرا توکل, بھروسہ, اعتماد, یقین سب اللہ پہ ہے. وَإِلَيْهِ, اور اسی کی طرف, یہاں بھی وہی ہے, الیہ پہلے آ گیا. وَإِلَيْهِ, اور اسی کی طرف, انیب, میں رجوع کرتا ہوں, میں اسی کی طرف لوٹتا ہوں, اسی پہ توکل کرتا ہوں, بار بار میں اپنے رب کی طرف پلٹتا ہوں. وَيَا قَوْمِ, اور اے میری قوم, لَا يَجْرِمَنَّكُمْ, ہرگز نہ آمادہ کرے تمہیں. یاجرمنہ کے آخر میں جو نون مشدد ہے نا, اس کی وجہ سے لا میں زور پیدا ہو گیا. لا یجرمنہ, ہرگز نہ آمادہ کرے, ہرگز نہ ابارے, ہرگز نہ اکسائے, ہرگز مستحق نہ بنائے, کم تمہیں,
شقاقی، میری مخالفت، شقاق بعید آتا ہے نا قرآن، دور کی مخالفت، زید بازی، میری مخالفت، میری زد تمہیں ہرگز آمادہ نہ کرے، ان یصیبکم، کہ پہنچے تمہیں، مثلو، اس جیسی مصیبت، ما اصابہ، جو پہنچی، قوم نوح، قوم نوح پر، او قوم ہود، یا قوم ہود پر، او قوم صالح، یا قوم صالح پر۔ دیکھنا کہیں میری ضد کی وجہ سے کہ ہم نے شعیب کی باتوں کی مخالفت ہی کرنی ہے، بس انسان ضد میں آ جاتا نا بات۔ ہمارے یہاں بھی یہ جو مسلمانوں میں مسلک بنے ہوئے ہیں، یہاں بھی بڑی ضد بازیاں چلتی ہیں۔ کئی دفعہ ایک بندہ اس وجہ سے کوئی کام نہیں کرتا، کسی سنت پر نہیں چلتا، یہ عمل دوسرے مسلک والے لوگوں کا ہے، یا وہ اس چیز پر چونکہ عمل کرتے ہیں لہذا ہم نے نہیں کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو کپڑا ٹخنے سے اوپر رکھنے کا حکم دیا۔ مرد کا لباس وہ ٹخنے سے اوپر ہے، اس سے نیچے لٹکانا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ صحیح بخاری دیگر ساری کتابوں میں حدیث موجود، اتنا حصہ بلکہ جلایا جائے گا صحیح بخاری کے مطابق جتنا کپڑا ٹخنے سے نیچے ہوگا۔ لیکن بہت سے لوگ اس وجہ سے کپڑا ٹخنے سے اوپر نہیں رکھتے کہ جی یہ فلاں مسلک کی مخصوص علامت ہے، اپنا ستیہ ناش کروا لو، اور تم پر بھی میری ضد بازی کی وجہ سے ویسا ہی عذاب آ جائے جیسا تم سے پہلے قوم نوح پر، قوم ہود پر، قوم صالح پر آیا، وما قوم لوط۔ تو یہ بھی بڑا اہم نقطہ سمجھایا شعیب علیہ السلام نے، ضد، ہٹ درمی، یہ نہیں دیکھنا، بس حق دیکھیں جہاں بھی مل جائے، کسی مسلک کے پاس مل جائے، کسی شخص سے مل جائے، ضد بازی نہیں کرنی، مخالفت نہیں کرنی۔ ہماری سیاسی پارٹیوں میں بھی ایسے مخالفتیں چلتی ہیں، مذہبی پارٹیوں میں بھی بس ضد برائے ضد چلتی ہے۔ وما قوم لوط، لوط اور نہیں قوم لوط، منکم، تم سے، ببعید، بازر بی کی وجہ سے زور پیدا ہو گیا نفی میں، بی ہرگز، بعید دور، اور قوم لوط تو تم سے بالکل دور نہیں ہے، وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تم سے پہلے ہلاک ہو گئے ہیں، یعنی زیادہ زمانہ نہیں گزرا، یہ بھی مطلب ہے۔ اور ان کی تباہ شدہ بستیاں وہ بھی تمہاری بستیوں سے کوئی زیادہ دور نہیں ہے، تم دیکھ سکتے ہیں ان کے کھنڈرات کو اور اجڑی ہوئی بستیوں کو۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور بخشش مانگو اپنے رب سے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو جو پہلے کر چکے ہو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اسی کی طرف پلٹ آؤ، یعنی توبہ کا معنی ہے آئندہ وہ گناہ نہیں کروں گا۔ ان ربی، بے شک میرا رب، اور رحیم، نہایت رحم والا ہے، ودود، بہت محبت کرنے والا ہے، بے شک میرا رب نہایت رحم والا، بہت محبت کرنے والا ہے اپنے بندوں سے۔ کوئی ایک بالشت کے برابر کوئی اس کے قریب آتا ہے، وہ ایک بازو کے برابر آتا ہے، اور اگر کوئی ایک بازو کے برابر اس کی طرف آتا ہے، وہ دونوں بازوؤں کو کھول کر جتنا فاصلہ بنتا ہے اتنا اس کی طرف آتا ہے، اور اگر کوئی اس کی طرف چل کر آتا ہے تو وہ دوڑ کر اس کی طرف آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اللہ ہم سب کو انبیاء کرام کی تعلیمات پر چلنے کی، عمل کرنے کی، اور ان جیسی دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔